تم نے دیکھا حضرت شیخ فرید الدین عطار شہید کر دیے گئے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خون میں نہا کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، پھر تمہارے لیے کس طرح دعا کروں؟ کیسے کیسے پارسا اس فتنہ عظیم میں زندگی سے محروم ہو گئے۔ جب ان کی دعائیں قہر آسمانی کو نہ روک سکے تو پھر میں کس شمار میں ہوں؟ درویش بڑے دردناک لہجے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا تھا، مگر لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں صرف اپنے جان و مال کی فکر تھی۔ وہ درویش کے سامنے بہت دیر تک گریہ زاری کرتے رہے۔ آخر درویش مجبور ہو گیا، اس سے مخلوق خدا کی چیخیں نہیں سنی جاتی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنا مسلح لے کر خانگاہ سے نکل گیا۔ لوگوں نے بڑی حیرت سے درویش کے طرز عمل کو دیکھا۔ وہاں موجود ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ درویش ان کے شور و فغاں سے تنگ آ کر خانگاہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پورے مجمع پر کچھ دیر کے لیے سکوت مرگ سا طاری رہا، پھر تمام لوگ خانگاہ سے باہر نکل آئے اور درویش کو دیکھنے لگے، جو ساری دنیا سے بے نیاز تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت چلا جا رہا تھا۔ پونیا کے تمام لوگ درویش کو خاموشی سے دیکھتے رہے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے جاتے۔ بس درویش کے چند خادم بے قرار ہو کر اپنے مہدوم کے پیچھے بھاگے۔ ان کے لیے اس مرد قلندر کے یہ انداز ناقابل فہم تھا۔ خادم درویش کے قریب پہنچ گئے، مگر اس سے یہ پوچھنے کی جرأت نہ کر سکے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ درویش کی جس طرف سے بھی گزر ہوتا، کچھ لوگ اس کے ہمراہ ہو جاتے، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اب وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہمراہ چلنے والے خوف سے لرزنے لگے۔ سامنے ہلاکو کے سپہ سالار بیجو خان کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ درویش یکا یک مڑا اور ان لوگوں سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا، تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، کیا یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ اس قہر آسمانی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ کہہ کر درویش آگے بڑھا۔ اس کا انجانہ سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ ساتھ جانے والے اسی مقام پر رک گئے جہاں اس نے ٹھہر جانے کا کہا تھا۔ درویش آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ منگول لشکر کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تمام اہل شہر اور خادم جو اس وقت وہاں موجود تھے، خوف دہشت سے کانپنے لگے۔ درویش کا نہ تو جسم منگول تیر اندازوں کے نشانے پر تھا، تتاریوں کے تارکش سے نکلا ہوا ایک تیر بھی درویش کا کام تمام کر سکتا تھا، مگر وہ مرد خدا ہر شے سے بے نیاز تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، پھر وہ پونیا کے ان باشندوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا جو اسے بیجو خان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فاصلے مزید کم ہو رہے تھے۔ درویش ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ اس ٹیلے کے دوسری طرف تتاریوں کا لشکر خیمہ زن تھا۔ درویش چوٹی تک پہنچا، پھر اس نے اپنے اطراف پر نظر ڈالی۔ دور تک منگول سپاہی بکھرے ہوئے تھے اور نگاہوں کے سامنے سپہ سالار بیجو خان کا خیمہ تھا، جو دوسرے خیموں سے زیادہ وسیع اور نمایاں نظر آ رہا تھا۔ درویش نے ٹیلے پر مسلح بچھا دیا، ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی چند ساعتیں بھی نہ گزری تھی کہ کسی تتاری کی نظر درویش پر پڑی۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں منگول سپاہی ٹیلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہاں ایک مسلمان اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ دشمن فوجی اس کی عبادت کا مفہوم تو نہیں سمجھ سکے، مگر انہیں یہ خیال ہوا کہ وہ کوئی مسلمان جاسوس ہے جو بیجو خان کے لشکر کی مخبری کرنے آیا ہے۔ اس خیال کے پیدا ہوتے ہی منگول سپاہیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اگرچہ درویش تنہا تھا، لیکن جنگی اصولوں کے مطابق اس کی موجودگی نہایت خطرناک تھی۔ سپاہیوں نے اپنے کندھوں پر لٹکی ہوئی کمانیں اتاری، براق رفتاری کے ساتھ تیر چڑھائے، پوری قوت کا مظاہرہ کیا، مگر کوئی ایک کمان بھی نہ کھینچ سکا۔ تنگ آ کر کچھ سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو
استعمال کرنا چاہا کہ ٹیلے پر پہنچ کر مسلمان درویش کو تلواروں سے قتل کر ڈالیں، لیکن اس وقت منگول سپاہیوں کی بے چاقی قابل دید تھی۔ جب ان کے گھوڑے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کر سکے، تتاریوں نے بے زبان جانوروں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ فضا میں گھوڑوں کی چیخیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، مگر ان سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا جا سکا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ سارے لشکر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ سپاہیوں کا شور سن کر بیجو خان بھی اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ سپاہیوں سے اس ہنگامے کا سبب دریافت کیا تو بے شمار انگلیاں ٹیلے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں درویش اب بھی اپنے خدا کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ کیسی دیوانگی کی باتیں ہیں، بیجو خان نے چیخ کر کہا۔ کوئی بھی ذی ہوش انسان تمہاری احمقانہ گفتگو پر یقین نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بیجو خان نے ایک سپاہی سے تیر کمان طلب کیا۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھا۔ ہلاکو کے پورے لشکر میں اس کی یہ صفت مشہور تھی کہ تمام سپاہی حیران پریشان بیجو خان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کی سانسیں رکی ہوئی تھی اور ذہنوں میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر منگول سپہ سالار مسلمان جاسوس کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ اس وحشیانہ عادتوں سے واقف تھے۔ آخر بیجو خان نے اپنی کمان کھینچی اور ایک قہر آلودہ نظر ان سپاہیوں پر ڈالی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنی کمانیں کھینچنے سے عاجز رہے تھے۔ سپاہیوں کی جان پر بن آئی تھی اور اب انہیں اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ بیجو خان نے پوری طاقت سے کمان کھینچی، پھر فضا میں ایک مخصوص آواز ابھری اور ترکش سے تیر چھوٹ گیا۔ منگول سپاہی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے تیر کو دیکھ رہے تھے۔ چند ثانیوں کی بات تھی۔ تتاریوں کا خیال تھا کہ دوسرے لمحے مسلمان جاسوس کی لاش ٹیلے کی بلندی سے زمین کی پستیوں میں چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بیجو خان کا چھوڑا ہوا تیر درویش کے قریب سے نکل گیا۔ منگول سپہ سالار کا چہرہ احساس ندامت سے زرد ہو گیا۔ نشانہ چونک جانے پر وہ ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھا۔ شدید غضب کے عالم میں اس نے ترکش پر دوسرا تیر چڑھایا۔ اس بار کمان کو یہاں تک کھینچا کہ اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ نشانہ درست ہوتے ہی بیجو خان نے تیر چھوڑ دیا، مگر اس مرتبہ بھی وہی ہوا۔ تیر سیدھا نشانے پر تھا، مگر درویش کے قریب پہنچتے ہی کٹ کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے بعد سپہ سالار بیجو خان نے اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا۔ پھر اس نے مسلمان جاسوس پر تیروں کی بارش کر دی۔ عالم میں بیجو خان نے کمان اٹھا کر سپاہی کے سر پر دے ماری اور تیزی سے اپنے خیمے میں داخل ہو گیا۔ تلوار نکالی اور دوبارہ خیمے سے باہر آیا۔ وہ مسلمان جاسوس کو اپنے ہاتھ سے تیس نیس کرنا چاہتا تھا۔ بیجو خان غضبناک حالت میں آگے بڑھا، مگر بمشکل تمام تھوڑی ہی دور جا سکا تھا کہ اچانک منگول سپہ سالار کو محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ وہ دیر تک ہوا میں اپنی شمشیر لہراتا رہا۔ اس کے ہاتھ مسلسل گردش کر رہے تھے، مگر ٹانگیں پتھر کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ آخر وہ اپنی بے کسی پر رو پڑا۔ اس نے گھبرا کر سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ سب کے سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ اے جادوگر، ہمیں معاف کر دے۔ اچانک بیجو خان کی تیز آواز فضا میں گونجی۔ ہم پونیا کا محاصرہ اٹھا کر واپس جا رہے ہیں۔ اے عظیم ساحل، ہمیں جانے دے کہ ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہماری بھول کو درگزر کر، بے شک تو اس مملکت کا شہنشاہ ہے۔ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ منگول سپہ سالار بیجو خان اس طرح فریاد کر رہا تھا جیسے واقعی وہ کسی طاقتور شہنشاہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ ابھی بیجو خان کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکا یک اس کے پیروں میں خون کی گردش حال ہو گئی۔
منگول سپہ سالار نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور سر جھکائے ہوئے خیمے میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کو جاسوس کے نام سے پکارا جا رہا تھا، اب وہی بے اسلحہ اور نہتہ انسان فاتح ٹھہرایا تھا، اور بیجو خان جیسا طاقتور دشمن ناکام و نامراد لوٹ رہا تھا۔ جب منگول سپاہی پونیا کی حدود سے باہر نکل رہے تھے، اس وقت بیجو خان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے فوجیوں سے کہہ رہا تھا، گھوڑوں کی رفتار تیز کر دو، یہ پورا علاقہ جادو کے زیر اثر ہے۔ اس بوڑھے سائل نے ہر چیز کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی گھوڑوں کی پشت پر تازیانے برسنے لگے، فضا حیوانات کی چیخوں سے گونجنے لگی، راستوں سے گرد و غبار اٹھا، اور پھر فتنہ ہلاکو کا نقیب کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ گیا۔ شہر پونیا کے باشندے بہت خوش تھے کہ ایک درویش کی دعاؤں کے سبب ان کے سروں سے عذاب آسمانی ٹل گیا تھا۔ درویش اپنی خانقاہ کی طرف آیا تو اس انسانی ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتے تھے، مگر وہ ان تمام رسموں سے بیزار تھا۔ اس نے انتہائی تلخ لہجے میں لوگوں کو مخاطب کیا، اگر آج نافرمانوں کی جماعت قہر خداوندی سے بچ گئی تو کل خیر نہیں، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ بے خبروں کے لیے وقت کا ہر لمحہ رہزن ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو ورنہ وقت کے بے رحم مارے جاؤ گے، تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر درویش خانقاہ میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ مریدین اور خدمت گزاروں نے سنا وہ اپنے رب کے حضور ہچکیوں سے رو رہا تھا، اے رب العزت، تو نے دنیا کے سامنے میری شرم رکھ لی، ورنہ یہ گناہ گار تو رسوا ہو ہی چلا تھا۔ اگر میں اپنی جان بھی نذرانہ کر دوں تو تیرے اس احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، جن کی دعاؤں کے سبب شہر پونیا فتنہ ہلاکو سے محفوظ رہا۔ وہ درویش مولانا جلال الدین رومی تھے۔ ناظرین، آپ نے یہ تینوں واقعہ سنے، پارٹ نمبر 1، 2 اور 3، اور ہم نے کوشش کی میں اور آپ دنیا داری سے جو ہمارے اندر خامیاں ہیں وہ دور کر کے ہم اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔